اسی طرح اہل جنت کے مجلسی تذکرے کے بارے میں بھی بعض قرآنی آیاتیں آتی ہیں، جیسے سورہ صافات میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں پس جب وہ ہم مجلس ہوں گے تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ملاقاتی تھا جو مجھ سے بطور تعجب یوں کہتا تھا کہ کیا تو بھی قیامت کے ماننے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا اپنے کاموں کے بدلے پائیں گے؟ اللہ اکبر! یعنی ان کی مجلسوں میں پالیٹکس ڈسکس نہیں ہوگی، ان کی مجلسوں میں برائیاں نہیں ہوں گی، ان کی مجلسوں میں گناہ نہیں ہوں گے، ان کی مجلسوں میں چغل خوریاں نہیں ہوں گی، بلکہ یہ ڈسکس کریں گے کہ دیکھو ہم تو اپنے رب کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ فلاں شخص ہم جب دنیا میں رہتے تھے تو اس بات پر تعجب کرتا تھا جب ہم اس سے کہتے تھے کہ ایک دن آئے گا کہ جب ہمارا رب حساب و کتاب کر کے جہنم یا جنت میں لوگوں کو داخل کرے گا، تو وہ کہتے تھے عجیب بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیا تم بھی ان بے وقوفوں میں سے ہو جو اس بات پر ایمان لاتے ہیں؟ معاذ اللہ، عجیب بات ہے۔ اسی طرح پھر وہ جنتی اپنی ہم مجلسوں سے کہے گا کیا تم اسے دوزخ میں جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ وہ جو شخص مجھ سے اس طرح کے سوالات کرتا تھا، آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ دوزخ میں اس کا کیا حال ہے، پھر خود ہی جھانکے گا اور اپنے ملاقاتی کو دوزخ کے درمیان دیکھ لے گا۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کی ہدایت کا معاملہ کرے اور ہمیں موت کلمے پر عطا فرمائے۔ تو دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کی مجلسوں کا حال بھی بیان کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہے کہ جنت میں روشن دان کی طرح جھروکے ہوں گے، جن میں سے اہل جنت اہل دوزخ کو دیکھیں گے، اور جنتی شخص اپنی ملاقاتی کو دوزخ میں دیکھ کر کہے گا خدا کی قسم تو مجھ کو تباہی کرنے کو تھا، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی تیری طرح دوزخ میں حاضر کر دینے والوں میں ہو جاتا۔ اللہ اکبر! قال تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین۔ اگر تیری باتوں پہ چلتا تو مجھے اپنے ساتھ جہنم میں ہی لے جاتا۔ تو اسی بات کو ہم نے اپنے پلے سے بھی باندھنا ہے کہ ہماری مجلسیں کن کے ساتھ ہوتی ہیں، ہم کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا وہ ہمیں دین کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیا وہ ہمیں دنیا کی طرف کھینچ رہے ہیں، کیا جس دنیا کی طرف وہ ہمیں کھینچ رہے ہیں کیا اس کا حشر پھر بربادی ہے؟ کیا ہے جن مجلسوں میں ہم بیٹھ رہے ہیں اس سے ہم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ دیکھو دنیا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دین بیچ کر دنیا کمانا گناہ ہے۔ یہ بڑا فرق ہے جس کو رکھنا ذہن میں بڑا ضروری ہے۔ دین نے ہمیں نہیں سکھایا کہ تم غریبی میں پڑے رہو اور فقر و فاقے کرو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کہا ہے تم دنیا بھی کماؤ اور دین بھی حاصل کرو، کیونکہ ہم نے بنایا تمہیں دنیا کے لیے ہے۔ تو دنیا میں جب آئے ہو تو دعا بھی کیا مانگتے ہو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی حسنہ، آخرت کی حسنہ دونوں مانگتے ہیں، اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو دنیا کی حسنہ مانگتے ہیں کہ اللہ تیری اطاعت گزاری مانگتے ہیں، اور پھر دنیا کے کام تو ساتھ لگے ہی ہوئے ہیں، معاش ہے، پھر اس کے علاوہ ترقی ہے، پھر اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے کام یہاں کرنے ہوتے ہیں، فلاحی کام ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں، انوویٹو کام ہوتے ہیں، ریسرچ ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں جس میں انسان جڑ جاتا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر چیز سے کٹ کے انسان جو ہے وہ پھر دنیا میں آیا کیوں ہے؟ دنیا میں آیا اسی لیے ہے نا کہ ہمارا کام بڑا سخت ہے، ہم نے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، ہم نے حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں، ہم نے حقوق النفس بھی ادا کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے دنیا کی ترقی میں بھی شامل رہنا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوا ہے اس امت مسلمہ کے ساتھ کہ وہ ترقی سے بہت دور چلے گئے، تعلیم سے بہت دور چلے گئے، اب ان کو واپس آنا ہے، انہیں پھر ایک دفعہ یہ باغ ڈور سنبھالنی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں جو بنایا ہے اشرف المخلوقات، تو اب ہم نے آگے بھی دینا ہے، ہم نے اس کو پھیلانا ہے، ہم نے اس کو بانٹنا ہے، ہم نے اس کو شیئر کرنا ہے، ہم نے تعلیم کو عام کرنا ہے،
ہم نے ان جہالت والی چیزیں جو ہمارے ذہنوں میں بھری ہیں ان کو باہر نکالنا ہے اور پروگریسو ہونا ہے، انوویٹو ہونا ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایت کہ وہ جب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ تو نے تو برباد کر دیا تھا، ورنہ تو اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں تو برباد ہو جاتا۔ اچھا، سورہ طور میں اہل جنت کی ایک گفتگو اس طرح اللہ عز و جل نے نقل فرمائی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے، کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے دنیاوی گھر بار میں رہتے ہوئے انجام کار سے بہت ڈرا کرتے تھے، سو اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، اور اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے، واقعی وہ بڑا محسن اور مہربان ہے۔ اللہ اکبر، واقعی وہ بڑا کیا ہے؟ محسن ہے، احسان کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔